بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورین۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کریں، ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے جس پہ آپ عمل کریں۔ تو کل کے حصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی تھی، آج نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ حضرت ذوالقرنین ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ 4 لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا تھا، 2 کفار میں سے تھے اور 2 مومن تھے۔ تو مسلمان بادشاہوں میں حضرت ذوالقرنین بھی شامل تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام تھے، اور کفار میں نمرود اور ایک اور بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے انہوں نے پورا جگہ فتح کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک لمبا واقعہ ہے قرآن مجید میں جو موجود ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ایران سے، مشرق سے ایران سے لے کر اور بحر روم تک فتح کیا، اور شمال میں یہ مغربی سلسلوں میں بلوچستان سے لے کر مکران تک انہوں نے فتح حاصل کی، اور شمال میں کوہستانی سلسلے تک انہوں نے فتح حاصل کی۔ سفر دوران انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق بھی دیکھی، جہاں پہ ایک جزیرہ تھا جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ جو بہت مصیبت میں تھے، ان لوگوں نے انہوں نے بتایا حضرت ذوالقرنین کو کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو ہمیں کھا جاتے ہیں اور ہماری چیزیں بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک چٹان کی دیوار بنائی جو لوہے کی تھی، جو بعد میں پتھر کی بن گئی تھی۔ اس میں یاجوج ماجوج واقعہ ہے۔ یہ پوری دنیا کو فتح حاصل کی۔ انہوں نے اس پہ سوار ہو کے، گھوڑے پہ سوار ہو کر مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ یہ بہت دوست دل اور عادل بادشاہ تھے۔ یہ سفر بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا۔ لوگوں کی، علماء کی رائے میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگوں والا، یعنی کہ کئیوں کی رائے میں یہ ہے کہ ان کے بال بہت لمبے تھے، اس لیے 2 چٹیاں بنا کر رکھتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سر پہ تاج تھا اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ تو مختلف رائے لوگوں کی ہے اور مختلف طریقے سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے 2 سینگوں والا۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ایک لمبا سلسلہ ذکر ہے ان کا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے دور میں تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم انہیں خود لینے کے لیے باہر گئے تھے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت دانیال کے دور میں تھے۔ تو اسی طرح ہی کچھ لوگ کہتے ہیں جو سکندر اعظم بادشاہ گزرا ہے جس کا وزیر ارسطو تھا، تو یہ وہ ہیں، لیکن بعض صحیح معنی میں یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت پہلے آئے تھے اور یہ بہت بعد میں آئے تھے۔ تو یہ وہ نہیں ہے، وہ آتش پرست بادشاہ تھا، جبکہ یہ مومن تھے اور یہ اللہ کو مانتے تھے۔ اور جو دوسرا بادشاہ تھا وہ اس کا نام سکندر اعظم جو تھا وہ اور بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جو تھا سکندر اعظم، وہ یہ والے بادشاہ نہیں تھے، وہ اور بادشاہ تھا۔ سکندر اعظم جو تھا وہ اس نے بھی دنیا فتح کی تھی، لیکن وہ دنیا میں مختلف ملکوں میں پھرا تھا، لیکن یہ بادشاہ جو ہیں یہ مسلمان تھے، اور وہ جو سکندر اعظم تھا وہ آتش پرست بادشاہ تھا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بھی ذوالقرنین کا ذکر بہت سی صورتوں میں آیا ہے، اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعے کو بہت زیادہ بہت زیادہ جگہوں پہ ان کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر جگہ جگہ پہ آیا ہے۔ یہ جو بادشاہ تھا سکندر اعظم، اس نے 1300 سال قبل مسیح آیا تھا، اور بعد میں یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے یہ بعد میں آئے تھے۔ تو وہ جو تھا اس کا وزیر تھا، اس کا نام ارسطو تھا، اور وہ دونوں آتش پرست تھے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے بہت زیادہ فتح حاصل کی۔ وہ سورج جہاں سے غروب ہوتا ہے اور جہاں سے نکلتا ہے، یہ وہاں تک انہوں نے رسائی حاصل کی، انہوں نے پوری دنیا فتح کی۔ تو یہ بہت اچھے اور عظیم بادشاہ تھے۔ تو یہ حضرت، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت دانیال کے دور میں تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو کیونکہ مختلف علماء کی رائے مختلف تھی،
اس لیے یہ ذکر قرآن مجید میں بھی اس کا آیا ہے۔ تو ابھی آج کا واقعہ یہیں تک ہے، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، تو نیکسٹ سلسلے کے لیے آپ سے بات کریں گے کل۔ تو ابھی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔